ایک بنگی بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بنگی کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ بنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی۔ بنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پر لگ گئی۔ کئی دن تک جب بنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہو ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش سے گزار کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک راستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گداؤں کا بیس بدل کے ایک راستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اسی سنا میں جب بنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سبھی اسے عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامت تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہے، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔